مجھے جس جگہ بھی متعین کیا جاتا میں وہاں پائے جانے والے پیر یا پیروں پر خصوصی توجہ دیتا تھا۔ نواں کوٹ میں تعیناتی کے بعد پے در پے ایسے معاملات سامنے آتے چلے گئے کہ بے پناہ مصروفیات کے باعث میں پیر دھنی شاہ پر زیادہ توجہ نہیں دے سکا تھا۔ میری معلومات فی الحال صرف اس حد تک تھیں کہ دھنی شاہ کا آستانہ قصبے کے جنوب میں نہر کے کنارے واقع تھا۔ اب اے ایس آئی کی زبانی پتہ چلا کہ دھنی شاہ بچہ والی سرکار کے نام سے مشہور تھا تو میرے اندر ایک تجسس جاگ اٹھا۔ میں نے اے ایس آئی سے استفسار کیا، راجپوت یہ بچے والی سرکار کا کیا قصہ ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ملک صاحب؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ مجھے واقعی نہیں معلوم تھا، اس لیے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، نہیں۔ پیر دھنی شاہ کا یہ معجزہ ہے کہ ان کے مخصوص عمل اور دعا سے بانجھ عورتوں کی گود بھی ہری ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ بچہ والی سرکار کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ اے ایس آئی کی بات سن کر اس کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم بھی دھنی شاہ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو؟ میں کیا، سارا علاقہ ہی ان کو مانتا ہے، وہ خاصے مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، سارے علاقے کی نہیں، تم صرف اپنی بات کرو۔ جی، میں بھی دھنی شاہ کو کامل مرشد مانتا ہوں۔ میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی اور قدرے گمبھیر انداز میں کہا، راجپوت، فوری طور پر تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو۔ تم نے ابھی ابھی بڑے غلط کلمات ادا کیے ہیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ تعجب خیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، معجزے کا تعلق صرف اور صرف انبیاء کرام سے ہے، اس لیے تمہیں فوراً توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اس نے مجھے بے بسی آمیز غسیلی نظر سے دیکھا۔ میں نے صاف محسوس کر لیا کہ وہ دھنی شاہ کا کچھ زیادہ ہی پنکھا تھا۔ دھنی شاہ کے بارے میں میرے الفاظ نے اس کی انا کو زیر و زبر کر دیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ میرے سامنے اس خفگی کو نکال نہیں سکتا تھا، اس لیے اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ میرے مشورے پر عمل کرنے کے بجائے اس نے توجیہ پیش کی، ملک صاحب، دھنی شاہ کو آپ کوئی معمولی شے نہ سمجھیں۔ آپ کو اس علاقے میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اس لیے بچے والی سرکار کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں مانتا ہوں، وہ لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر بڑی سنجیدگی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں مانتا ہوں کہ دھنی شاہ بہت پہنچے ہوئے ولی اللہ تھے۔ اولیاء کرام کا تعلق کرامت سے ہے، معجزے سے نہیں، میں نے اٹل لہجے میں کہا، اور ابھی تک تو میں اس نتیجے پر نہیں پہنچا کہ تمہاری یہ بچے والی سرکار بانجھ اور بے اولاد عورتوں کو بچہ دیتی تھی کہ انڈا؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوا، کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ اپنے مرشد پیر دھنی شاہ المعروف با بچہ والی سرکار کی شان میں کہے گئے میرے الفاظ اور انداز اے ایس آئی کے حلق سے نہیں اتر رہے تھے، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے اب تک کے رویے اور انتہائی جاہلانہ ارادت مندی سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ دھنی شاہ بھی انہی پیروں کی صف میں شامل ہے جو میرا خصوصی ٹارگٹ رہے ہیں۔ بہرحال اپنی تمام تر خفگی اور جھنجھلاہٹ کے باوجود بھی اس نے ایک معقول سوال کیا تھا، لہٰذا اس کا جواب دینا مجھ پر واجب ہو گیا تھا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے اور سمجھانے والے انداز میں کہنا شروع کیا، حفیظ راجپوت، اس وقت تم موضع نواں کوٹ میں موجود ہو، تمہارے خیال میں اس دنیا کا دور ترین مقام کون سا ہے؟ اس نے ایک لمحہ سوچا اور بولا، ولایت۔ اس زمانے میں انگلستان یعنی انگلینڈ کو عام طور پر ولایت کہا جاتا تھا، اور جب بھی کسی دور دراز مقام کا ذکر ہو، سمندر پار ولایت ہی کو کہا جاتا تھا۔ امریکہ بہادر محض کتابوں اور اخبارات تک محدود تھا، آج کل کی طرح لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں سرایت نہیں کر سکا تھا۔ وقت کی بات ہے، اور وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ میں نے اے ایس آئی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، راجپوت، ولایت جانے کے لیے عام لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر گھنٹوں کا سفر کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر وہ منزل مقصود پر پہنچتے ہیں، لیکن کوئی ولی اللہ اپنی کرامت کے زور پر چند منٹ یا محض پلک جھپکنے میں ولایت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اور معجزہ؟ میں نے سانس لینے کے لیے توقف کر کے جملہ ادھورا چھوڑا اور پھر اپنی بات کو مکمل کیا۔ معجزہ یہ ہے کہ ولایت خود چل کر معجزہ دکھانے والے کے پاس پہنچ جائے۔ حفیظ راجپوت نے پھٹی پھٹی نگاہ سے میری جانب دیکھا، تاہم وہ خاموش رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ وہ میری بات کے جواب میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر اس قدر الجھا ہوا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ میں نے اسے ادھیڑ بن کی کیفیت میں مبتلا رہنے دیا، اس کے لیے فی الحال اتنی ہی خوراک کافی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم پیر دھنی شاہ مرحوم و مقتول کے آستانے پر پہنچ گئے۔ المعروف با بچہ والی سرکار کا آستانہ نواں کوٹ کے جنوب مغرب میں نہر کے کنارے واقع تھا۔ یہ آستانہ خاصے وسیع و عریض احاطے میں وجود رکھتا تھا۔
آستانے کا داخلی دروازہ مغرب کی طرف کھلتا تھا۔ اس بات نے مجھے چونکا دیا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ گھر کا دروازہ مغرب کی سمت نہ ہو تاکہ خانہ کعبہ کے سلسلے میں کسی بے ادبی کا امکان نہ رہے۔ بہرحال میں ASI راجپوت کے ساتھ آستانے میں داخل ہو گیا۔ اس کشادہ احاطے میں تعمیر کے نام پر مختلف پیمائش کے صرف 3 کمرے تھے، اور وہ بھی مشرقی اور جنوبی دیوار کے اتصال سے پیدا ہونے والے کونے میں واقع تھے۔ باقی ماندہ دیواروں کے ساتھ ساتھ پیپل، جامن، امرود، آم اور شہتوت کے درخت استادہ تھے۔ ایک جانب پھولوں کے پودے بھی اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ پیر دھنی شاہ نے خاصا ہوادار اور صحت افزا آستانہ قائم کر رکھا تھا۔ صحن کو عبور کر کے ہم ایک ہال نما کمرے میں داخل ہو گئے۔ میرے اور ASI کے علاوہ مزید 2 افراد بھی ہمارے ساتھ اندر چلے آئے۔ ان افراد کا انتخاب بھی میں نے ہی کیا تھا۔ جب ہم آستانے پر پہنچے تو آستانے کے باہر لوگوں کا ایک جم غفیر نظر آیا تھا۔ ظاہر ہے ان 2 درجن افراد میں زیادہ تعداد دھنی شاہ کے پنکھوں کی ہوگی۔ ان اندھے عقیدت مندوں میں سے ہر کوئی اندر جانے کا خواہش مند تھا، لیکن ان کی خواہشات کو پورا کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے 2 معقول اور معتبر افراد کو چنا اور انہیں اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ باقی سب کو آستانے سے باہر ہی روک دیا گیا تھا۔ میرے منتخب شدہ افراد کے نام طیب علی اور محمد حسین تھے۔ وہاں اس وقت جس حال نما کمرے میں ہم کھڑے تھے اس کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے حفیظ راجپوت نے کہا، پیر صاحب کے پاس آنے والے حاجت مند یہاں بیٹھتے تھے، پھر ان میں سے ایک ایک کو وہ باری باری اپنے پاس بلاتے تھے۔ ASI کی آواز خاصی بھرائی ہوئی تھی۔ اس نے قبلہ پیر صاحب کی موت کا اچھا خاصا اثر لیا تھا۔ میں اس کی بات سنتے ہوئے حال نما کمرے سے گزرتا چلا گیا۔ اس بڑے کمرے کا دروازہ ایک نسبتاً چھوٹے کمرے میں کھلتا تھا۔ ہم مذکورہ کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ 10x12 فٹ کا ایک عام سا کمرہ تھا جو دھنی شاہ کی بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس بیٹھک یا نشست گاہ کا ایک دروازہ پہلو میں بنے ہوئے اس عمارت کے آخری اور تیسرے کمرے میں پہنچا دیتا تھا۔ 8x10 فٹ کا یہ کمرہ بچہ والی سرکار کی تخلیہ یعنی حجرہ تھا۔ فارغ وقت میں جہاں دھنی شاہ آرام فرماتا تھا اور پیر سائیں کی لاش اسی حجرے میں پڑی تھی۔ مذکورہ کمرے کے فرش پر دبیز دری بچھی ہوئی تھی۔ یہ کمرہ دھنی شاہ کے عارضی آرام اور بیڈ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کمرے کی جنوبی دیوار میں ایک پائپ نصب تھا جس پر مختلف رنگ کے 5 دوپٹے لٹک رہے تھے۔ یہاں سے پیر سائیں کو آخری آرام گاہ کی طرف جانا تھا۔ دھنی شاہ کی لاش بڑے بے ہنگم انداز میں دبیز دری پر پڑی تھی۔ اس کی چربیلی گردن کو کسی تیز دھار آلے کی مدد سے اس طرح کاٹا گیا تھا کہ اس کمرے کی محدود فضا میں ذبح کیے ہوئے بیل کا منظر ابھر آیا تھا۔ قبلہ پیر سائیں قابل رشک صحت کا مالک تھا۔ جس بے دردی سے اس کا نرخرا کاٹا گیا تھا، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور اور گینڈا بدن کا حامل ہوگا۔ دھنی شاہ کی گردن کٹنے سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ کمرے میں موجود مختلف اشیاء اور در و دیوار اس بات کا بین ثبوت فراہم کر رہے تھے کہ دھنی شاہ نے بڑی قسم پرسی سے تڑپ تڑپ کر جان دی ہوگی۔ دبیز دھری اور دیواروں کے مختلف حصوں پر خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے، تاہم یہ خون خشک ہونے کے بعد اپنی اصل رنگت تبدیل کر چکا تھا۔ وہ اس علاقے کا ایک جانا مانا ہوا پیر تھا۔ میں نے اس کے عقیدت مندوں کا جوش و خروش اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا تھا۔ میرے تھانے کا ایک ASI حفیظ راجپوت بھی اس دھنی شاہ کے اسیروں میں شامل تھا۔ اس درجے کی با اثر شخصیت کو جتنی بے دردی اور وحشیانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا اسی علاقے میں کوئی دھنی شاہ سے شدید نفرت بھی کرتا تھا اور مجھے اسی شخص کو تلاش کرنا تھا۔ میں تجربہ کار اور تنقیدی نظر سے لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ کسی تیز دھار آلے کی مدد سے اتنی صفائی کے ساتھ دھنی شاہ کی شہ رگ کو کاٹا گیا تھا کہ اس کے بچنے کے امکانات 0 سے زیادہ نہیں چھوڑے گئے تھے۔ مجھے امید تھی کہ 10 منٹ کے اندر ہی قبلہ پیر صاحب اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ گیا ہوگا۔ آثار بتاتے تھے کہ پیر صاحب کی گردن پر کسی خنجر یا بڑی چھری کا بوسہ دیا گیا ہوگا۔ میں نے کٹی ہوئی گردن اور جمے ہوئے خون کا بغور جائزہ لیا تو یہ اندازہ لگانے میں مجھے کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ دھنی شاہ کو دار فانی سے کوچ کیے 10-12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ قتل کی یہ بھیانک واردات گزشتہ شب کے وسط میں کسی وقت پیش آئی ہوگی۔ تسلی بخش معائنہ لاش کے بعد میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور محمد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ باہر جاؤ اور فوری طور پر 2 کام کرو۔ محمد حسین ایک دم الرٹ ہو گیا اور مؤدب انداز میں مستفسر ہوا، کون سے 2 کام تھانے دار صاحب؟ نمبر 1، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وضاحت کی، کسی آدمی کو فوراً تھانے بھجواؤ
اور وہاں سے 2 کانسٹیبلز کو یہاں بلوا لو۔ نمبر 2، سرکاری ہسپتال جانے کے لیے کسی سواری کا بندوبست کرو۔ بہت بہتر جناب، محمد حسین نے گردن کو ہلکا سا اثباتی خم دیتے ہوئے کہا اور حجرے سے باہر نکل گیا۔ اے ایس آئی نے مجھ سے پوچھا، تھانے سے بندے کس لیے بلوائے ہیں؟ تمہارے پیر صاحب کی لاش مبارکہ کو ضلعی ہسپتال پہنچانا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو موسم گرم ہو رہا ہے، اگر یہ لاش کچھ دیر مزید یوں ہی بند کمرے میں پڑی رہی تو اس میں سے باقاعدہ بدبو کے بھبکے اٹھنے لگیں گے۔ ویسے اس وقت بھی بڑی ناگوار سی بو کمرے کی محدود فضا میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ وہ ماہ جولائی کے اختتامی ایام تھے، موسم برسات کا آغاز ہو چکا تھا، تیز دھوپ اور بارش اپنی اپنی باری پر فرائض نبھا رہے تھے۔ یہ ساون کا مخصوص مزاج تھا، جب یہ اپنے جوبن پر ہوتا تو پھر مسلسل بارش کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا کہ دھوپ کا نام و نشان کبھی دیکھنے کو نہ ملتا۔ اس حساب سے اگست کا پہلا ہفتہ پورے تم تراک سے ساون کی نمائندگی کرنے والا تھا۔ میں پیر صاحب کی لاش سے فارغ ہونے کے بعد حجرے کی ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لیتے ہوئے وقوعے کا نقشہ تیار کرنے لگا۔ مشیر نامے کی تیاری میں اے ایس آئی حفیظ راجپوت بھی میری مدد کر رہا تھا۔ دبیس دری کا تنقیدی معائنہ کرتے ہوئے جب میں کمرے کے اس حصے میں پہنچا جہاں دھنی شاہ نے اپنے آرام کے لیے مخصوص نشست لگا رکھی تھی تو مجھے چونک جانا پڑا۔ 2 عدد ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے دیکھ کر میرے دماغ میں سرخ لائٹ جلنے بجھنے لگی۔ وہ ٹکڑے سبز اور سرخ رنگ کی چوڑیوں کے تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ 3 سرخ اور 2 سبز چوڑی کے ٹکڑے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ گزشتہ رات کوئی عورت دھنی شاہ کے حجرے میں آئی تھی۔ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بتاتے تھے کہ مذکورہ عورت کے ساتھ ہاتھا پائی یا دھینگا مشتی جیسا کچھ ہوا تھا۔ اس خطرناک خیال نے میرے رگو پے میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ اگلے ہی لمحے میری نگاہ حجرے کی جنوبی دیوار کی سمت اٹھ گئی۔ وہاں ایک پائپ نصب تھا جس پر 5 رنگ دار دوپٹے لٹک رہے تھے۔ ان لمحات میں میرے دماغ میں چپکے چپکے یہ صدا سنائی دے رہی تھی کہ پیر دھنی شاہ اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ سفید، نیلے، پیلے، سبز اور سرخ دوپٹوں کو ایک خاص انداز میں دیکھ کر میری یادداشت میں ڈبہ پیروں کا وہ ہتھ کنڈا تازہ ہو گیا جس کے ذریعے وہ اپنے شکار کو دام میں لاتے تھے۔ تہذیب اور اخلاق اس ہتھ کنڈے کی تفصیل بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جو لوگ اس سلسلے میں معلومات رکھتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس ہتھ کنڈے کی جانب ہے۔ میں نے پیر سائیں کی لاش کو ایک چادر سے ڈھانپ دیا اور حجرے کے معائنے کے بعد دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ یہ کمرہ دھنی شاہ کی بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ یہاں بیٹھ کر اپنے پاس آنے والوں کے مسئلے مسائل سنتا اور انہیں حل کرنے کی اپنی سی کوشش کرتا تھا، اور اگر کوئی مسئلہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا تو وہ سائل کو اپنے حجرے میں لے جاتا ہوگا جہاں وہ رنگین دوپٹے کا چارہ لگا کر شکار کھیلتا ہوگا۔ یہ تمام تر خیالات بڑے تواتر سے میری یادداشت سے نکل کر ذہن میں چکرا رہے تھے، اور ان خیالات کو ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی بھرپور تائید حاصل تھی۔ پیر دھنی شاہ کی بیٹھک میں سے کوئی قابل گرفت شے ہاتھ نہ لگی تو میں حال نما کمرے میں آ گیا۔ اس مشاہدے اور معائنے کے ساتھ ہی میں مشیر نامے کے سلسلے میں ضروری تفصیلات بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ اس بڑے کمرے سے فارغ ہونے کے بعد میں صحن میں نکل آیا تو ایک اور کام کی شے میری نگاہ میں آ گئی۔ یہ زنانہ سلیپر کا ایک پاؤں تھا جو حال نما کمرے اور آستانے کے داخلی دروازے کے درمیان صحن میں پڑا تھا۔ میں اکڑو بیٹھ کر مذکورہ سلیپر کا جائزہ لینے لگا۔ وہ انگوٹھے والے سلیپر کا بایاں پاؤں تھا اور اس کی ساخت کولہا پوری چپل کے بہت قریب تھی۔ میں نے اس سلیپر کے سائز کے بارے میں 7 نمبر کا اندازہ قائم کیا۔ اس سلیپر کی سب سے زیادہ خاص بات یہ تھی کہ بالکل نیا نکور تھا، اتنا نیا کہ اس پر چسپاں لیبل کو بھی ابھی اتارا نہیں گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس سلیپر کو پہلی مرتبہ پہن کر کوئی عورت اس آستانے پر آئی تھی، اور اس کی واپسی اتنی افراتفری میں ہوئی کہ سلیپر کا بایاں پاؤں ادھر ہی رہ گیا۔ میں نے سلیپر پر چسپاں لیبل کا جائزہ لیا۔ اس لیبل پر بڑے جلی حروف میں KBH لکھا ہوا تھا۔ اس قصبے کے مین بازار میں باقاعدہ جوتوں کی صرف 2 دکانیں تھیں، خان بوٹ ہاؤس اور الیاس بوٹ ہاؤس۔ اس کے علاوہ دیسی ساخت کی چپلوں اور جوتوں کی بھی 3-4 دکانیں تھیں۔ KBH والا لیبل چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ مجھے جو سلیپر دھنی شاہ کے آستانے سے ملا تھا وہ خان بوٹ ہاؤس سے خریدا گیا تھا، اور اس کی خریداری کو چند گھنٹے یا 1 آدھ دن ہوا تھا۔ یہ ایک طاقتور اور واضح کلیو تھا۔ میں خان بوٹ ہاؤس والوں کا انٹرویو کر کے بآسانی یہ معلوم کر سکتا تھا کہ مذکورہ سلیپر کس نے اور کب ان سے خریدا تھا۔ سلیپر کی حامل عورت کا ایک مرتبہ سراغ مل جاتا تو دھنی شاہ کے قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے تھانے سے 2 کانسٹیبلز جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔
میں اس دوران موقع کی کارروائی مکمل کر چکا تھا، لہٰذا میں نے مذکورہ کانسٹیبلز کی نگرانی میں دھنی شاہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ اس روانگی کے لیے مجھے کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ دھنی شاہ نے اس علاقے کے اکثر لوگوں کو اپنی پیری کا اسیر بنا رکھا تھا۔ وہ لوگ اپنے پیر سائیں کی چیر پھاڑ کے حق میں نہیں تھے اور خاصے احتجاجی انداز میں مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پوسٹ مارٹم کی ضرورت نہیں۔ اس سلسلے میں بڑے چودھری ظہور حسین کے بندے بھی مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ یہ بات مجھے پتہ چل چکی تھی کہ چودھری ظہور حسین بھی دھنی شاہ سے گہری عقیدت رکھتا تھا، لیکن میں اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے دوران کبھی کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لایا اور کار سرکار کے سلسلے میں وہی کیا جو میرا فرض بنتا تھا۔ میں نے سب کی مخالفت کے باوجود بھی اپنا فرض نبھا دیا۔ جائے وقوع کی ضروری کارروائی سے نمٹنے کے بعد میں موقع پر موجود افراد سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ اس ذیل میں طیب علی اور محمد حسین کی گواہی سب سے پہلے ہوئی۔ محمد حسین بیان دے کر فارغ ہوا تو میں نے طیب علی سے استفسار کیا۔ پوچھ تاچھ کا یہ عمل آستانے کے صحن میں 1 گھنٹے درخت کے نیچے جاری رہا۔ میرے اشارے پر وہاں 2 چارپائیاں ڈال دی گئی تھی، ایک کرسی بھی رکھ دی گئی تھی۔ طیب علی، تم اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تھانے دار صاحب، وہ آواز دبا کر بولا، آپ مجھے شام تک کا وقت دے دیں، میں رات کو تھانے میں آ کر آپ سے ملتا ہوں۔ طیب علی قصبہ نواں کوٹ کے واحد پرائمری اسکول میں جماعت پنجم کو پڑھاتا تھا۔ خاصا سنجیدہ اور سلجھا ہوا شخص تھا۔ میں نے اس کے پراسرار انداز کے جواب میں پوچھا، کیا شام تک کوئی خاص بات ہے؟ اس کا انداز بدستور معنی خیز رہا۔ بولا، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ کسی سنسنی خیز تذبذب کا شکار تھا۔ شاید ابھی خود بھی اس کا ذہن اس معاملے میں کسی خاص زاویے سے الجھا ہوا تھا۔ شاید وہ کسی نتیجے پر پہنچنے یا تصدیق کے بعد مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ ماسٹر طیب علی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے شام تک کا وقت دے دینا چاہیے۔ رات کو وہ کسی چونکا دینے والی اطلاع کے ساتھ میرے پاس آئے گا۔ اس فوری اور مفید خیال کے آتے ہی میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے طیب علی، میں شام کو تھانے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ مجھے امید ہے تم کوئی خاص خبر لے کر میرے پاس پہنچو گے، لیکن اس دوران تمہیں ایک کام بھی کرنا ہوگا۔ کون سا کام تھانے دار صاحب؟ اس نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، اس آستانے کے معائنے کے دوران تم قدم قدم پر میرے ساتھ رہے ہو۔ تم نے مقتول پیر کے حجرے میں سرخ اور سبز چوڑیوں کے ٹوٹے ہوئے حصے پڑے دیکھے ہیں۔ علاوہ ازیں تمہارے سامنے ہی مجھے زنانہ سلیپر کا ایک پاؤں بھی ملا ہے۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ چوڑیوں کے ٹکڑے اسی چپل والی عورت کے ہیں۔ میں اس نامعلوم عورت تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے اگر مذکورہ عورت میرے ہتھے چڑھ گئی تو قاتل تک رسائی بہت آسان ہو جائے گی۔ میں نے لمحہ بھر کو توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ کام نہایت ہی رازداری سے ہونا چاہیے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولا، بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب۔ یہ باتیں اس وقت صرف ہمارے درمیان ہو رہی تھیں۔ ASI حفیظ راجپوت کو بھی اس گفتگو کی خبر نہیں تھی۔ میں نے اسے دھنی شاہ کے عقیدت مندوں سے نمٹنے کے لیے آستانے سے باہر متعین کر رکھا تھا۔ وہ اہم لوگوں کو باری باری بیانات کے لیے میرے پاس اندر بھیج رہا تھا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد طیب علی کو فارغ کر کے جانے کی اجازت دے دی۔ اب وہ رات کو مجھ سے ملنے کے لیے تھانے آتا اور کس سربستہ راز کا انکشاف کرتا۔ اس کے بعد میں نے موقع پر موجود افراد میں سے لگ بھگ نصف درجن لوگوں کے بیانات قلم بند کیے، لیکن قاتل کے سلسلے میں کوئی مفید بات معلوم نہ ہو سکی اور نہ ہی اس مشتبہ عورت کے بارے میں کوئی سراغ ہاتھ لگ سکا جس کی مجھے بڑی شدت سے تلاش تھی۔ وہ لوگ سب کے سب مقتول دھنی شاہ کے اندھے عقیدت مند تھے اور اس بات پر سخت خفا تھے کہ میں نے ان کے قبلہ پیر صاحب کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال بھجوا دیا تھا۔ اس وقت میں جس قسم کے آستانے میں کھڑا تھا، ایسے سیٹ اپ کو چلانے کے لیے ڈبہ پیروں کو ایک معتمد خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نائب پیر سائیں کے اغراض و مقاصد کو سائلین کے ذہنوں میں بٹھانے کا کام کرتا ہے۔ اس طرح پیر صاحب کو اپنے مطلب کے حصول میں بڑی آسانی سے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن دھنی شاہ کے آستانے پر مجھے ایسا کوئی مجاور یا خلیفہ نظر نہ آیا۔ میں نے وہاں موجود افراد سے اس بارے میں استفسار کیا تو ایک شخص نے بتایا، اس آستانے پر بچے والی سرکار کی خدمت کے لیے حاجی صاحب ہوتے ہیں، حاجی گلزار۔ میں نے جواب دینے والے سے پوچھا، لیکن یہاں تو کوئی حاجی، کوئی نمازی دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ ہو سکتا ہے حاجی صاحب کہیں گئے ہوں۔ اگر تمہارا حاجی گلزار کہیں گیا ہوا ہے تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اس کی روانگی کل شام یا کل رات سے پہلے ہوئی ہوگی، میں نے پرفسوق لہجے سے کہا۔ میرے اندازے کے مطابق
قتل کی یہ واردات گزشتہ شب کے وسطی حصے میں عمل آئی ہے۔ اگر اس وقت تک حاجی گلزار آستانے پر موجود ہوتا تو پھر اس اہم واقعے کے بعد اسے کہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میرے مخاطب شخص نے اسبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اب اس کے آستانے پر فی الحال میرے لیے کوئی کام نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے آستانے کے داخلی دروازے پر سرکاری تالا ڈالا اور وہاں پر موجود افراد کو تہکمانہ انداز میں تاکید کر دی کہ حاجی گلزار جیسے ہی واپس آئے اسے میرے پاس تھانے بھیج دیا جائے۔ مشکوک افراد کی فہرست میں نے مقتول کی خدمت گار کا نام بھی درج کر لیا۔ مجھے قوی امید تھی گلزار کے سامنے آنے پر اس کیس میں جان سی پڑ جائے گی۔ اس امید کے ساتھ میں ASI حفیظ راجپوت کے ہمراہ مقتول دھنی شاہ کے آستانے سے نکلا اور قصبے کے مین بازار کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے کاروباری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ساون کا مہینہ بڑا چلبلا، رنگیلا اور چھیل چھبیلا ہوتا ہے۔ یہ امنگ کو جگاتا ہے، دلوں کو دھڑکاتا ہے، احساس کو گنگناتا ہے اور جذبات کو بھڑکاتا ہے۔ اس تمام لطف و انبساط اور سرمستی کے باوجود بھی اس کو قابل اعتبار اور تغیر طبع سمجھا جاتا ہے۔ اس کے موڈ مزاج کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس وقت اپنی کون سی جھلک دکھلا کر آپ کو کیسی مشکل میں ڈال دے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب صبح ہم تھانے سے روانہ ہوئے تو مطلع صاف و شفاف تھا۔ تیز چمکیلی دھوپ ماحول میں موجود ہر شے پر سونا پگھلا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی، لیکن ہم جیسے ہی مقتول دھنی شاہ کے آستانے سے نکل کر مین بازار کی جانب بڑھے، آسمان دیکھتے ہی دیکھتے کالی گھٹاؤں سے ڈھک گیا۔ پھر جیسے ہی ہم نے مین بازار میں قدم رکھا، آسمان سے می برسنے لگا۔ وہ تو خیریت گزری کہ حفظ ما تقدم کے طور پر موسم کے پیش نظر ہم چھتریاں ساتھ لے کر آئے تھے، ورنہ اچھا خاصا قدرتی غسل ہو جاتا۔ جب ہم نے خان بوٹ ہاؤس میں قدم رکھا تو بارش نے دھواں دھار کی شکل اختیار کر لی تھی۔ آسمان سے برسنے والی بارش کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ساون اپنے جوبن پر ہے۔ اس وقت خان بوٹ ہاؤس میں صرف 2 افراد موجود تھے۔ ان کی وضاقتہ اور رکھ رکھاؤ سے مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ ان میں سے ایک دکان کا مالک اور دوسرا ملازم ہے۔ ہم اس وقت سرکاری وردی میں تھے، لہٰذا دکان کا مالک ہمیں دیکھتے ہی ریڈ الرٹ ہو گیا۔ آئیے آئیے، سرکار نے اس بارش میں تکلیف کیوں کی؟ مالک صورت شخص نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنی چھتری کو بند کرتے ہوئے سرسری سے لہجے میں کہا۔ تکلیف ہم نے پہلے کی تھی، بارش بعد میں شروع ہوئی ہے، اور جہاں تک خدمت شدمت کا تعلق ہے تو اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ میں ایک ضروری کام سے یہاں آیا ہوں۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا، میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ملک صفدر حیات ہوں۔ جناب، آپ کو کون نہیں جانتا؟ وہ سادگی سے بولا۔ میں خان بوٹ ہاؤس کا مالک بنات خان ہوں۔ حکم کریں، آپ کو مجھ سے ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا ہے؟ میں نے ASI کی جانب مخصوص انداز میں دیکھا۔ وہ سمجھ گیا میں اس سے کیا چاہتا ہوں۔ میں نے دھنی شاہ کے آستانے سے جو زنانہ چپل اٹھایا تھا وہ ایک تھیلے میں رکھا گیا تھا، اور مذکورہ تھیلا اس وقت حفیظ راجپوت کے ہاتھ میں تھا۔ حفیظ نے تھیلا کھولنے کے لیے ہاتھوں کو جنبش دی تو میں نے بنات خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خان صاحب، قتل کے ایک کیس کو حل کرنے کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ قتل؟ اس نے چونک کر سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ کون قتل ہو گیا ہے؟ پیر دھنی شاہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اوہ! وہ ایک طویل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ میں اس کی دکان پر سجے شو کیس کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں زنانہ اور مردانہ جوتے الگ الگ شو کیس میں بڑے خوبصورت انداز میں سجائے گئے تھے۔ بوٹ وغیرہ ایک طرف تھے اور چپل سینڈل وغیرہ دوسری جانب۔ میں جس مقصد کی خاطر ادھر آیا تھا وہ پلک جھپکتے میں پورا ہو گیا۔ ہر بوٹ اور چپل اور سینڈل کے اندر KBH کا مخصوص لیبل چسپاں تھا۔ یہ ویسا ہی KBH والا لیبل تھا جو میں نے اس سلیپر پر دیکھا تھا جسے ہم آستانے سے اٹھا لائے تھے۔ میں مطمئن ہو کر بنات خان کے پاس آ گیا۔ اس دوران ASI مذکورہ سلیپر کا بایاں پاؤں تھیلے میں سے باہر نکال چکا تھا۔ میں نے دکان کے مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بنات خان، مجھے پیر دھنی شاہ کے آستانے میں سے زنانہ چپل کا ایک پاؤں ملا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ چپل تمہاری دکان سے خریدا گیا ہے۔ بنات خان ASI کے ہاتھ میں انگوٹھے والے سلیپر کو دیکھ چکا تھا۔
میں اس وقت بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تیزی سے بدلتے ہوئے تاثرات نے مجھے فوراً بتا دیا۔ وہ مذکورہ سلیپر کو پلک جھپکتے میں پہچان گیا تھا۔ پھر اس کی سرسراتی ہوئی آواز نے میرے اندازے کی تصدیق بھی کر دی۔ اس نے سلیپر کو ہاتھ میں لیے بغیر ہی اعلان کر دیا، یہ چپل میری ہی دکان سے گیا ہے۔